ویلکم بیک ناظرین، اور اب بات کریں گے نجی اسکولز کی زیادتیوں کے حوالے سے۔ نجی اسکولز کے بارے میں شکایات بہت عرصے سے آتی رہی ہیں اور مستقل آ رہی ہیں، اس کا کوئی حل جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا، اور اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے کہ نجی اسکول نہ صرف اضافی فیسیں لے رہے ہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی مختلف سیشنز کے لیے اور مختلف ایکٹیویٹیز کے لیے اب بھی پیسے لیے جا رہے ہیں۔ حکومتی جو ہدایات ہیں وہ لگتا ہے کہ ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہیں۔ اسی پر ہم بات کریں گے، اور اگر آپ چاہیں تو آپ بھی لائیو کال کے ذریعے ہمارے شو میں شریک ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب ندیم مرزا صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں اسٹوڈنٹس پیرنٹس فیڈریشن آف پاکستان کے۔ بہت شکریہ آپ کا ندیم مرزا صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ 10% فری چپ کے حوالے سے نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے ابھی ریسنٹلی ایک آرڈر جاری کیا ہے، وہ کیوں انہیں جاری کرنا پڑا؟ دیکھیں، یہ تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے پروگرام میں اس اہم مسئلے کے اوپر وضاحت کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے مجھے بلایا۔ 10% کا جو قانون ہے فری شپ کا، وہ 2001 کے جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کے ریگولیشن ہیں اس کے رول نمبر 13 کے تحت جو ٹوٹل فیس ریونیو جنریٹ کرتا ہے اسکول، اس کا 10% اس کو اسکالرشپ میں دینا ہے۔ اسی طریقے سے 2013 سے جو فری ایجوکیشن کا قانون ہے گورنمنٹ آف سندھ کا، اس کے تحت بھی یہی ہے کہ 10% بچوں کو دینا تھا، لیکن اسکول مالکان اس قانون کو نہیں مانتے، بلکہ کہتے ہیں کالا قانون ہے۔ اسکالرشپ کس کو دینی ہے؟ قابل بچوں کالا قانون ہے؟ کالا قانون ہے۔ اچھا، اگر وہ بچوں کو ہیلپ کریں گے کہ وہ بچے بھی پڑھ سکیں؟ جی، بچوں کو اسکالرشپ دینا، دیکھیں اگر کس کس کو اسکالرشپ دینی ہے، ایک قابل بچوں کو دینی ہے اور ایک مستحق بچوں کو دینی ہے۔ اب قابل بچے، اگر آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ کلاس میں نمبر 1 2 3 آنے والے لوگ جو ہیں ان کو اسکالرشپ ملے گی، تو بچوں میں کمپٹیشن بڑھے گا۔ جب گورے نے اسکالرشپ کا قانون بنایا تھا یا طریقہ کار ایجاد کیا تھا، تو اس وقت اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ لوگوں میں تعلیمی کمپٹیشن ہو، لوگ صحت مند کمپٹیشن کریں۔ دوسرا جو ہے وہ مستحق لوگ، اب خاص طور پر سنگل پیرنٹ لوگ، خواتین جو ہیں، ان کے بچے جو ہیں وہ زیادہ مستحق ہیں کہ ان کو جو ہے وہ کیا جائے، یا وہ لوگ جو ریٹائر ہو چکے ہیں لیکن ان کے بچے چھوٹے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو ان کو بھی فری شپ ملنی چاہیے۔ اب ہوتا کیا رہا ہے؟ ہوتا یہ رہا ہے کہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایک ڈمی لسٹ بنا کے، ایک تو دیتے ہی نہیں ہے لسٹ، ایک ڈمی لسٹ بنا کر پیش کر دیتے ہیں کہ صاحب یہ ہم نے بچوں کو دیا۔ ہم نے بارہا مطالبہ کیا کہ بھئی جن بچوں کو آپ نے فری شپ دی ہے ان کے نام نوٹس بورڈ پہ لگا دیں۔ کہتے نہیں جی، اس سے ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ عزت نفس مجروح ہوتی ہے کیونکہ وہ لسٹ ہے ہی نہیں کہیں۔ آج جب میں آپ کے پروگرام میں بیٹھا ہوں تو کل پرسوں چیف منسٹر صاحب نے اس پر سخت ایکشن لیا۔ ہم شکر گزار ہیں چیف منسٹر سندھ کے، نگراں چیف منسٹر جسٹس باقر کے، کہ انہوں نے اس پر نوٹس لیا اور نوٹس لینے کے بعد پابند کیا۔ سردار شاہ صاحب بھی کہتے رہے لیکن وہ عمل نہیں کرا سکے، کوئی بھی اس فری شپ کے قانون پر عمل نہیں کرا سکا۔ نوٹس لیا، اور آج جو ہے ایک رافعہ جاوید ملا صاحبہ نے ابھی ایک لیٹر جاری کیا تمام انسٹیٹیوشنز کو کہ بھئی اس کی لسٹ وغیرہ پرووائڈ کریں، یہ کریں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جسٹس باقر کے جانے کا انتظار کریں گی پرائیویٹ اسکول کے جو ایسوسیشنز ہیں، میں اور کوئی لفظ استعمال نہیں کروں گا، اور یہ فری شپ کے قانون پر عمل درآمد کرانا جو ہے یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ اسکول والے، میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو کالا قانون کہتے ہیں، اس کو مانتے نہیں ہیں۔ آپ کے پروگرام کے توسط سے میں صرف والدین سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ لسٹیں تو ڈمی بن جائیں گی، زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں، خاص طور پر سنگل پیرنٹ یا ریٹائرڈ لوگ یا بے روزگار لوگ اور جو قابل بچے ہیں جن کے، وہ لوگ اپلائی کریں فری شپ کے لیے، تاکہ، اور وہ اس کی کاپی جو ہے وہ مجھے واٹس اپ کر دیں 0322232601 پہ، تاکہ ہم اس فری شپ کی اپلیکیشنز کے اوپر کام کر سکیں، اور جو مستحق اور جینون لوگ ہیں ان لوگوں تک یہ فری شپ کا بینیفٹ پہنچے۔ یہ دینا ہے انہیں نے، ہر حال میں دینا ہے، 10% دینا ہے، اور میں اس پہ تجاویز دوں گا کہ فری شپ کی اپلیکیشن آپ نے ان سے کہا کہ بھیج دیجئے، وہ آپ کو بھیج دیں گے، اور آپ آگے کر نتھی کر کے چیف منسٹر صاحب کے پاس بھی، وزارت تعلیم کو بھی بھیج دیں گے، وزیر تعلیم کو بھی بھیج دیں گے۔ لیکن اس لسٹ کی صحت کیا ہوگی، اس کو کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ تمام اسکولوں کے نوٹس بورڈ پر لگا دیے جائیں، تاکہ وہاں بچے دیکھ لیں کہ یہ 10% ہے بھی فیس کہ نہیں ہے، ٹوٹل ریونیو جنریٹ کتنا ہوا یہ بھی نہیں پتہ۔ دوسرا ایک اہم مسئلہ تھا، سپریم کورٹ کا ڈیسیشن تھا،
یہ 2001 کا لا ہے کنٹرول کا پرائیویٹ اسکولس کا، اس میں بھی یہ ہے کہ 5% سے زیادہ سال کی فیس نہیں بڑھائی جا سکتی. اس دفعہ یہ کیا انہوں نے، بلکہ اس پہ ایسوسیشن کے مختلف لوگوں نے ویڈیو پیغامات بھی دی کہ مہنگائی ہو گئی ہے، یہ ہو گیا وہ. 5% کی جگہ 50% تک، 10 سے 50% تک فیسیں بڑھا دی. لا کیا ہے؟ لا یہ ہے سندھ میں، پنجاب میں یہ ہے کہ 8% بڑھا سکتے ہیں آپ، لیکن سندھ میں لا یہ ہے کہ اچھا وہاں ری اسسمنٹ نہیں ہے، یہاں پر یہ ہے کہ ہر 3 سال بعد ری اسسمنٹ ہوگا. لیکن ری اسسمنٹ کے وقت بھی آپ اگر کچھ فیسلٹیز انہانس کرتے ہیں تو آپ 10% تک فیس بڑھا سکتے ہیں. تو 3 سال تک آپ نے جب ایک دفعہ آپ کی 10% فیس یا 5% جو بھی بڑھ جاتی ہے ری اسسمنٹ کے ٹائم، وہ بھی آپ نے ثبوت دینا ہوگا کہ ہم نے لیبارٹری بنائی ہے نہیں، یا کمپیوٹر لیب بنایا ہے، کچھ اور بنایا، تو اس صورت کے اندر آپ فیس بڑھا سکتے ہیں. اس کے بعد اس پر صرف 5% انکریز ہوگا. اس دفعہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ 5% کے بجائے، یعنی بڑے بڑے اسکولز، اگر آپ کہیں گے تو میں نام بھی لوں گا، اور میں نے آپ کو کچھ چیزیں بھیجی بھی ہیں، اسکرین پر چل رہے ہیں. تو وہ یہ بڑے بڑے اسکولز ہیں، بیکن ہے، سٹی ہے، ایس ایم پبلک ہے، ہیپی پیلس ہے، ان سب لوگوں نے فیسیں 5 سے کراچی پبلک ہے، کراچی پبلک نے تو 50% تک فیسیں بڑھا دی ہیں. اب موجودہ حالات میں، موجودہ مہنگائی میں لوگوں کو فیسیں دینا مشکل ہے، وہ بڑھا کے دیتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ پھر یہ نہ کہنا کہ ہم تو تعلیم کا فروغ کریں، پھر بولے ہم بزنس مین ہیں، بزنس کر رہے ہیں. نہیں، وہ تعلیم کا فروغ تو کہیں بھی نہیں ہے نا. دیکھیں پڑھا بھی تو نہیں رہے نا، سارا زور ہوم ورک پر ہے. بچے جو ہے وہ بھاری بستے اٹھا کے جا رہے ہیں. ابھی میں نے ایک پوسٹ لگائی تھی کہ 40 کلو کا بچہ اور 20 کلو کا بستہ. حقیقت یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ چھوٹا بچہ 30-35 کلو سے اوپر کا نہیں ہوتا، اس کا 20-22 کلو کا بستہ ہے. کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ والدین سے نہیں اٹھتا وہ بستہ. ہم نے کہا لاکرز دے دیں ہمیں جو کلاس ہو. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اس کے علاوہ نہ صرف فیس انکریز کی ہے، سالانہ فیس لے رہے ہیں جس کا کوئی قانون موجود نہیں ہے. اس کے علاوہ لیب چارجز لے رہے ہیں. اب لا یہ ہے یعنی سال کے 12 مہینے، لیکن وہ 13 مہینے کی فیس لیتے ہیں. 13 مہینے کی فیس تو لے رہے ہیں، لیکن اس کے بعد لیب چارجز لے رہے ہیں، لیٹ فیس لے رہے ہیں. لیٹ فیس غیر قانونی. کمپیوٹر لیب چارجز جب اسسمنٹ ہوتی ہے تو اس میں ساری چیزیں شامل ہو کر ایک فیس کی جاتی ہے. اور یہ بھی ہو رہا ہے کہ وہ جو انکریز کر رہے ہیں فیس، وہ اپرووڈ فیس پر نہیں کر رہے ہیں. اپنی فیس پہلے سے انہوں نے بڑھائی ہوئی ہے اپرووڈ فیس سے زیادہ. ڈائریکٹریٹ لیٹر لکھ، فیس کیسے پتہ چلے گی ان کی کہ کیا ہے؟ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کے اوپر لکھی ہوئی ہوتی ہے. ہاں، ان کے نوٹس بورڈ پہ تو کہیں نہیں ہوتی. نوٹس بورڈ پر ڈائریکٹریٹ بارہا کہہ چکا ہے کہ فیس کا ایک چارٹ وہاں ہونا چاہیے کہ نوٹس بورڈ پر لگائیں. لیکن آپ کسی بھی اسکول میں وزٹ کر لیں، میں والدین کو کہتا ہوں جا کے اپنا وزٹ کریں، جا کے کہیں بھی کوئی نوٹس بورڈ پر لگانے کے لیے تیاری نہیں ہے. ایکچولی مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے وزارت تعلیم کا، وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتا. اس وجہ سے نہیں کر سکتا کہ وہ ایک آدمی وہاں 15 سال سے 10 سال سے جب سے بنا ہے ادارہ بیٹھا ہوا ہے، اور ان کی اسکول مالکان سے اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ ہے. ابھی انہوں نے کہا جی 200 گز کے اوپر اسکول بنے گا منیمم. اب 200 گز پر وہ کہتے ہیں کہ 10 ایلیمنٹری کی کلاسز اور 15 ہائر کی کلاسز، 25 روم کیسے بنیں گے؟ پھر آپ کو لیبارٹری بھی چاہیے، پھر آپ کو لائبریری بھی چاہیے، پھر آپ کو کینٹین بھی چاہیے، پھر آپ کو اسٹاف روم بھی چاہیے. تو 30 روم 200 گز پر کیسے بنیں گے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ اس پر بھی اعتراض ہے کہ صاحب 200 گز کا جو ہے پر اسکول آپ زیادتی کر رہے ہیں، اسکول کی پرمیشن 80 گز پر بھی ہونی چاہیے. اچھا، آپ مجھے بتائیے کہ یہ ایکچولی ہم ایجوکیشن، وہ تو دڑبے بن جائیں گے، پھر کلاس روم تو نہیں ہوں. دربے بنے ہوئے ہیں. میں بڑے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ 35,000 اسکول سندھ میں وداؤٹ رجسٹریشن چل رہا ہے. اچھا، وہ تو ویسے ہی فری ہے نا، مطلب ان کو تو کسی چیز سے وہ فری ہیں یا نہیں ہے وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن یہ ہے کہ 17,000 اسکول رجسٹرڈ کیے ہیں حکومتی اداروں سے تو فری ہے نا سب نے. ہاں، مطلب وہ کسی ریسٹرکشن میں نہیں ہے. جب ہم کمپلینٹ ہمارا پیرنٹ کرتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. اور ان رجسٹرڈ اداروں کو جب ہم ڈپٹی کمشنرز کے پاس گئے کہ بھائی یہ غیر رجسٹرڈ ادارے چل رہے ہیں، کرائم ہو رہا ہے اور ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں، یہ لوگوں سے پیسے لے رہے ہیں، اسٹار لگا رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے بورڈ لگائے ہوئے ہیں، تو آپ ان کو روکیں تو کہیں گے صاحب یہ ہماری جوریڈکشن میں نہیں ہے. ڈپٹی کمشنر صاحب یہ کہتے ہیں. کافی ڈپٹی کمشنر سے ملے تو اب صورتحال اس وقت یہ ہے. اچھا، دوسری بات جو سب سے ہمارا مین ایشو اس وقت ایجوکیشن ہے. ہم یہ دوسری بات بریک کے بعد آ کے کر لیں. جی ناظرین، یہاں وقت تو ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر ندیم اظہر صاحب سے بات کرتے ہیں.
वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स की मनमानियों के हवाले से। नदीम मिर्ज़ा साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। जनाब नदीम मिर्ज़ा साहब, दूसरी बात आप बता रहे थे। मैं ये कह रहा था कि जो कंसर्न है हमारा कि पढ़ा नहीं रहे हैं। 15 टीचर की तनख्वाह 3,000 से 15,000 रुपये तक है। अब 3,000 से 15,000 जो टीचर हैं सब्जेक्ट मतलब स्पेशलिस्ट, मिनिमम वेज भी नहीं है। मिनिमम वेज गवर्नमेंट की जो 32,000 minimum wage है, वो भी- 32,000 किया है, लेकिन वो तो 32,000 तो बहुत दूर की बात है ना, वो भी नहीं दे रहे हैं। अच्छा, उसकी वजह से हो ये रहा है कि वो ज़ाहिर है कि जो जितनी उसकी एजुकेशन होगी उतना ही वो आगे बच्चों को एजुकेट करेंगे। ज़्यादा जोर ये है कि शोशा कर लें, डायनासोर के मुजस्मा लगा दें, झूले लगा दें, ये कर दें, वो कर दें, ब्लू छतरियाँ लगा दें, पढ़ाई नहीं हो रही है। बच्चों को भारी बस्ता मंगाया जाता है, वो बस्ते में होमवर्क डायरी में लिख कर दे दिया जाता है। अब होता यह है कि बच्चा 1, 1:30, 2 बजे स्कूल से आता है, उसके बाद वो थोड़ा खाना ना खाकर 1 घंटा आराम करता है और उसको रात के 10 बजे तक बैठा हुआ होमवर्क करता रहता है। तो हम पैसे किस चीज़ के दे रहे हैं? पढ़ाने के। और पढ़ाना किसकी जिम्मेदारी है? स्कूल की, वालिदैन की जिम्मेदारी तो नहीं है। अब जिनकी वालदा या वालिद पढ़े लिखे हैं वो तो ठीक है, जिनके नहीं है वो क्या करेंगे? उनका तो कंसर्न है। तो ये पढ़ा भी नहीं रहे हैं, सिलेबस अपनी मर्जी का घुसेड़ देते हैं। और उसमें एक और सबसे अहम बात यह है कि जो कोर्स और कापियाँ बेचते हैं, इस दफ़ा इन्होंने एक नया काम किया कि कोर्स की फ़ीस के साथ कापियाँ, किताबें, स्टेशनरी के चार्जेस लगा कर वाउचर के साथ भेजे। और जिसने कहा कि मैं सिर्फ अकेले फीस लगा के देना, भेजें? जी लगा के भेजें, मैंने आपको भेजें, आप चाहें तो स्क्रीन पे चला सकते हैं। और उसमें साथ में ये कहा है कि किसी ने कहा कि आप ये हम सिर्फ फीस देना चाहते हैं मंथली, तो उन्होंने कहा मंथली फीस अकेली नहीं लेंगे, आपने कोर्स के पैसे भी देने हैं, कापियों के पैसे भी देने हैं, स्टेशनरी के पैसे भी देने हैं। स्कूल हैं ऐसे? ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं, तकरीबन सारे स्कूल समझें ऐसे हैं कि जिन्होंने ये पैसे मांगे और लिए, वसूल किए। अब क्राइम हो चुका है कमिट, पाबंदी है डायरेक्टरेट की तरफ से, कापियाँ किताबें नहीं बेचेंगे, हो गया। के खिलाफ तो सख्त एक्शन होना चाहिए। 5% से ऊपर फीस नहीं बढ़ेगी, फीस बढ़ा दी। उसके बाद जो सबसे बड़ा पेरेंट्स जो सामने नहीं आते हैं, उसकी मेन वजह यह है कि 1 मिनट में बच्चे को बाहर निकाल देते हैं कि आप चले अब जाइए। यही सबसे बड़ी कमजोरी है ना उनके हाथ में। लॉ ये है कि आप 3 महीने की फीस डिफॉल्टर पर के बाद 2 महीने, चौथे और 5वें महीने नोटिस देंगे। उसके बाद डायरेक्टरेट का नाम को लिख कर लेटर 6ठे महीने बच्चे को निकालेंगे। ना बच्चे से फीस मांग सकते हैं, ना बच्चे को क्लासरूम में आने से रोक सकते हैं, ना बच्चे पर तशद्दुद कर सकते हैं। अभी एक स्कूल का वाक़या हुआ है रिसेंट, हमने रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन वो रिपोर्ट हुआ डायरेक्टरेट में कि बच्चे का हाथ तोड़ दिया। अच्छा, हाँ, अगर आप कहेंगे तो मैं नाम भी लूंगा, स्कूल का हाथ तोड़ दिया, मसला चल रहा है। बताएं ना लोगों को। चिन्योट पब्लिक स्कूल में वाक़या हुआ। चिन्योट पब्लिक स्कूल, कोरंगी? नहीं, ये यहाँ पर चिन्योट स्कूल है, यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर, नीपा के ऊपर, अपना सफारी पार्क के सामने। तो ये रोज़ के अच्छा डेली के वाक़यात हैं तशद्दुद के। अब वो हमारा एक इदारा है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, वो गैर फ़ाल है इस वक्त। उसको हमने बहुत कंप्लेंट्स की, वो कहते हैं यार बैठ के बात कर लो, ये कर लो, वो कर लो। डेली के वाक़यात तशद्दुद के, डेली बच्चों को स्कूल से निकाला जा रहा है। डायरेक्टरेट जो है वो सिलसिले में कोई उन स्कूलों को, देखें आपने बच्चे से कहा कल से स्कूल नहीं आना, ये पैसे जमा करा दो, एग्ज़ाम में नहीं बैठना। हद तो ये है कि इस दफ़ा 9th और मैट्रिक के बोर्ड के एग्जामिनेशन के फॉर्म बच्चों को नहीं भेजे। तो ये कौन सी तालीम का फ़रोग़ है कि आप बच्चों का साल ज़ाया कर रहे हैं चंद पैसों के खातिर? ये बात नहीं है। आटे में नमक के बराबर ऐसे लोग हैं जो वाकई एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन आप उन लोगों, अच्छा फिर फीसों का अप्रूवल जो है वो धड़ाधड़ हो रहा है। सालाना फ़ीस देखें, अब काला कानून है, 13वें महीने की फ़ीस देने की कोई तुक नहीं बनती है, लेकिन 13वें महीने की फ़ीस ज़बरदस्ती वसूल की जा रही है। पिछले मंसूब सिद्दीकी साहब ने हमसे कहा था कि हमने 6 लोगों को परमिशन दी है। अब जिससे पूछो कि तुम्हारे पास सालाना फ़ीस क्लियर, बोला परमिशन है, धड़ाधड़ लेटर बन के उनको परमिशन के मिल रहे हैं। तो उसका एक हल है, वज़ीर आला साहब से मुतालबा है हमारा, हम पहले भी मुतालबा कर चुके हैं, लेकिन सरदार शाह साहब ने नहीं माना, पिछले वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब ने नहीं माना कि ये सालाना फ़ीस के जितने भी खतूत इशू हुए हुए परमिशन के, इल्लीगल है ये, इसको फौरी तौर पे जो है वो मनसूख किया जाए। दूसरी अहम तरीन बात जो अभी, बस हम क्लोजिंग पे जा रहे हैं। दूसरी अहम तरीन बात यह है कि जब रियासत की जिम्मेदारी है आइन की शिक नंबर 25A के तहत मैट्रिक तक तालीम देने की, तो प्राइवेट निजी शोबे में मैट्रिक तक स्कूल का कोई आइनी जवाज़ नहीं है, ये सब गैर आइनी है।
اور ہم اس پر پٹیشن بھی کرنے جا رہے ہیں کہ آپ ایجوکیشن کو درست کریں. ایجوکیشن کو درست نہیں کریں گے تو آپ جو نسل پیدا کرنے جا رہے ہیں وہ کسی کام کی نہیں ہوگی. بہت شکریہ آپ کا ندیم مرزا صاحب. اور ناظرین ہم نے گفتگو کی پرائیویٹ اسکولس کے حوالے سے. آپ کی شکایت بھی ہم تک آتی رہتی ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پہ ہم بات کریں. اور ناظرین اگر آپ نے کسی ایشو کی طرف نشاندہی کرنی ہو تو آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں. ہمارا رابطے کا نمبر اسکرین پر آ رہا ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہ رین کو آج کے شو سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.